بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاعتصام بالكتاب والسنة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ایک سو 40ویں حدیث مبارک ہے. یہاں سے ان احادیث مبارکہ کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے جن کا تعلق کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اہمیت سے ہے. اس سے پہلے جو احادیث تھی ان کا تعلق قبر کے مرحلے کے ساتھ تھا، عذاب قبر اور قبر کی نعمتوں سے متعلق. یہاں سے اب آگے کافی احادیث اسی چیز سے متعلق ہوں گی. یہ قرآن کریم اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، یہ دونوں ہمارے لیے اتنی ضروری ہے. اس کے بغیر دین ہمارا ناقص نامکمل ہے. قرآن کریم کامل اللہ جل شانہ کی کتاب ہے جس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جو ہمارے لیے ہدایت رہنمائی کا باعث بھی ہے. لیکن ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں تفصیل کے ساتھ بیان کی. قرآن کریم میں کچھ چیزوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا. بے شمار دینی ایسے احکام ہیں جس کو قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑا. اس لیے جب اللہ جل شانہ نے دنیا میں جب بھی کتاب اتاری تو ساتھ ساتھ ایک نبی کو ضرور بھیجا، کسی نبی پر اتاری. یہاں علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ یہ چاہتا تو گاڑی کی کتاب نازل کر دیتا، کوئی نبی ساتھ نہ ہوتا. کتاب بھی عربی، جس پر جن کے پاس بھیجی جا رہی ہے وہ بھی عربی، مادری زبان کے اندر یہ کتاب ہے. لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ نے صرف کتاب بھیجنے پر اکتفا نہیں کی، بلکہ اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بھی رکھا گیا. تو پتہ چلا کہ صرف کتاب اللہ سے ہم ساری دین کی باتیں حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق، آپ کی ہدایات، آپ کا عمل اور آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتیں موجود نہ ہوں. اس لیے ایمان کی بنیاد، ایمان کی عمارت ان دونوں پر قائم ہے، کتاب اللہ یعنی قرآن کریم پر بھی اور سنت رسول اللہ پر. جب سنت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ سنت لفظی اعتبار سے یہ حضور علیہ السلام کی طرز زندگی کو بھی کہا جاتا ہے. سنت کا لفظ حضور علیہ السلام کے اقوال کو بھی کہا جاتا ہے. سنت کا لفظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو بھی کہا جاتا ہے. سنت کا لفظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو بھی کہا جاتا ہے. یعنی آپ کے اقوال ہوں، قول ہوں، باتیں ہوں، یا آپ کا کوئی فعل ہو، عمل ہو، یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عادت ہو، یا حضور علیہ السلام نے کسی کام کو ہوتا ہوا دیکھا اور اس کو منع نہ کیا ہو، یا حضور کی نگاہوں کے سامنے کوئی صحابی عمل کر رہے ہو اور پھر حضور علیہ السلام نے اس عمل کو دیکھنے کے باوجود خاموشی اختیار کی، منع نہیں کیا، اس سے جو ہے اس کو روکا نہیں. یہ طرز عمل کی طریقہ بھی سنت کہلاتا ہے. تو جس کام کو آپ نے ہوتا ہوا دیکھا لیکن آپ نے منع نہیں کیا، کیونکہ اگر وہ کام واقعاً غلط ہوتا یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے، بلکہ اس کو منع کرتے اور اس کو روکتے، اس کی غلط
بھی کرے، لیکن کسی کام کا ہوتا ہوا آپ دیکھیں اور اس کو منع نہ کرے، یہ بھی سنت ہے۔ تو پوری حضور علیہ السلام کی حیات مبارکہ سنت ہے، اس سے حاصل ہونے والا ہر قول، فعل، عادت، وہ ساری چیزیں سنت کے مفہوم کے اندر داخل ہیں۔ جبکہ حدیث کا جو لفظ ہوتا ہے، حدیث کا جو لفظ کی بنیادی طور پر حضور علیہ السلام کی اقوال کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو الفاظ ہیں جیسے کہ حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ احادیث کہلاتی ہیں۔ اور جبکہ سنت کا جو لفظ ہوتا ہے وہ صرف اقوال پر نہیں ہوتا، قول پر نہیں ہوتا، فعل پر بھی اس کا وہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اس لیے ہم خود کو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، یا اہل سنت والجماعت اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ سنت کے مفہوم کے اندر حضور علیہ السلام کی ہدایات، تعلیمات بھی داخل ہیں، باتیں بھی داخل ہیں، عادات، افعال، ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی حیات کا ایک پہلو اس لفظ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہاں اس باب کے اندر بتلایا باب الاعتصام بالکتاب و سنہ، یہ باب ہے، باب عربی میں احادیث کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی اس کے حصے کے اندر اگر کچھ احادیث یا کچھ مسائل کا مجموعہ ہو، اس کو ہم عربی کے اندر بابوں کے لفظ سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ یہ بھی احادیث کے ایک مجموعہ ہے جس کا تعلق کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے متعلق۔ اعتصام کا معنی آتا ہے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ یہ احادیث کے اندر بھی آیا ہے یہ لفظ کہ میں تمہیں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ لہذا کتاب اللہ اور حضور علیہ السلام کی سنت، ان دونوں کو انسان تھامے رکھے گا، پکڑے رکھے گا، تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ عضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے اس کو پکڑ کر رکھنا، جس طرح کسی چیز کو سختی کے ساتھ پکڑنا چاہے تو دانتوں سے دبا لیتے ہیں، تو فرمایا کہ اس کو بھی ایسے ہی پکڑے رکھو جس طرح ہم دانتوں سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں۔ یہاں پر تیسری چیز جو فقہ ہے، فقہائے کرام جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، ائمہ مجتہدین بتاتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ یہ کوئی کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے ہٹ کر کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ علماء کرام، فقہائے مجتہدین، ائمہ مجتہدین، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ دیگر جتنے بھی ائمہ ہیں، یہ جو مسئلے مسائل بتاتے ہیں، فقہ بتاتے ہیں، یہ کوئی قرآن کریم یا سنت سے الگ چیز نہیں، بلکہ قرآن کریم سے بھی وہ کچھ مسائل اخذ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس میں غور و فکر کر کے امت کو بتلاتے ہیں۔ ایسے ہی احادیث مبارکہ سے حاصل ہونے والے مسائل کو ہمیں بتلاتے ہیں۔ تو فقہ کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ سے کوئی تیسری چیز نہیں، تو فقہ انہی کے اندر داخل۔ تو سنت کے مفہوم میں عرض کر دیا کہ حضور علیہ السلام کی تمام اقوال، عادات، افعال سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے مشاہدہ اور علماء فرماتے ہیں جس طرح حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہمارے لیے ہدایت رہنمائی کا باعث ہے، ایسے ہی حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرز عمل بھی ہمارے لیے رہنمائی ہدایت کا باعث ہے۔ بے شمار احادیث مبارکہ سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا بھی معیار ہونا، نمونہ ہونا اور آئیڈیل ہونا، رول ماڈل ہونا سمجھ میں آتا۔ بعض حدیث میں فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنتوں کی پیروی لازم ہے اور میرے جو صحابہ ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کی اتباع پیروی لازم ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات سے پتہ چلا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو ستاروں کی مانند قرار دی، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم